السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس پر میں نے تھوڑی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس سلسلے میں آج پھر دوبارہ آپ کو تفصیلی گفتگو سے آگاہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں؟ یہ سوال تھا، تو میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ، لیکن اس میں تھوڑی شرائط۔ پہلی شرط جو میں نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ معافی اس کے لیے جو معافی مانگے گا، بھائی جو معافی نہیں مانگے گا اس کو کیا معافی ملے گی؟ سب سے پہلے معافی تو مانگے۔ جس نے غلطی کی ہے، جس نے خطا کی ہے، جس نے گناہ کیا ہے، تو پہلے شرط تو یہ تو وہ معافی تو مانگے۔ مثلاً ہم میں سے کسی نے کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی سے لڑا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی بے فرمانی کی، تو بھائی کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کر گھر بیٹھ جائیں اور اپنی من مستی میں چلتے رہیں، کام ویسے ہی کرتے رہیں، تو کیا اگلا بندہ ہمیں معاف کر دے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایسے ہی معاف کر دے گا؟ اس کو جو ہم نے اس کی جو بے فرمانی کی ہے بڑوں کی، یا اس کو جو تکلیف پہنچائی ہے، تو وہ کس طرح معافی ملے گی؟ ظاہر ہے ہم اس سے معافی مانگیں گے، جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تب وہ معاف کریں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک فرمایا کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، گناہ چاہے جتنے بھی ہوں، گناہ جتنے بھی ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جب معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چاہے ہم سے دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے نا، کیا کہہ رہا ہوں میں، سمجھیے گا بات، چاہے ہم سے ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے، 70 مرتبہ، ایک مرتبہ گناہ کیا، پھر دوسری، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 70 مرتبہ گناہ ہو جائے، ہم پھر 70 ہی مرتبہ اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ دل سے معافی مانگنی چاہیے، دل سے۔ پھر دوبارہ گناہ ہو گیا نا، پھر اللہ سے معافی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ شرط ہے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے دل سے، شرمسار ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ ہم قصداً کر بیٹھیں، ارادتاً، یعنی ارادہ کیا ہم نے گناہ کیا، تو پھر شرمسار ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ایک بات ہی، اور دوسری اس میں یہ شرط ہے کہ وہ حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہو، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہ ہو، اس گناہ کا، یعنی کسی بندوں کے حقوق نہ ہوں، مخلوق کے حقوق نہ ہوں، انسانوں کے، پرندوں کے، جانوروں کے حقوق نہ ہوں، یہ توجہ کریں۔ کل میں نے یہی بتایا،
میں آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے معافی نہیں ملے گی۔ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دیں گے۔ بے شک ہیں، سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہیں، بے شک ہیں، وہ معاف فرما دیں گے بے شک۔ لیکن ہم جب معافی مانگیں گے، اگر ہم نے معافی ہی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کریں؟ یہ ذہنوں میں ہم مت بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بس ہمیں معاف کر دے گا، ہم گناہ کرتے رہے ہم گناہ کرتے رہے ہم گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف فرما دیں گے۔ یہ غلط تصور ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ غلط تصور ہے، یہ ہمیں دین نے سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ باتیں۔ مثال سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سمجھیے گا، مثال دے رہا ہوں پڑھا۔ ایک دن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ جا رہے تھے راستے سے، ایک جگہ راستے جیسے ہی جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے، یا اونٹنی تھی یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، جس جانور پر سوار تھے وہ کھڑا ہو گیا، بھٹکنے لگا، کھڑا ہو گیا، بھٹکنے لگا۔ تو آپ سے فرمایا صحابہ سے، مختصراً میں آپ کو وہ وضاحت یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، کہ آپ سے فرمایا کہ یہاں پر دو قبریں ہیں، ان پر اس وقت عذاب ہو رہا ہے، دو قبریں ہیں ان پر اس وقت عذاب ہو رہا ہے۔ توجہ کریں، ہمارے ذہنوں میں اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف فرما دیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہیں، جب ہم معافی مانگیں گے تب معافی ملے گی نا۔ تو اس کا مثال یہ کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، بھائی اگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ایسے ہی معاف فرما دے گے تو اس قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ یعنی انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی، تبھی تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی نا، ان کو عذاب ہو رہا تھا نا۔ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تبھی تو ہمیں معافی ملے گی۔ اب ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، بات اور ہے، لیکن جو میں آپ کو اس موضوع پر بات کر رہا ہوں اس سے بس وہی پر میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کیوں عذاب ہو رہا تھا، کیا بات تھی وہ، لیکن یعنی عذاب ہو رہا تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی، تبھی تو عذاب ہو رہا تھا نا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں ملے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت ساری مثالیں، میں نے آپ کو ایک ہی مثال سے بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ اب دوسری بات بتاؤں، سمجھیں آپ کے سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دوسری طرف فرعون تھا، بھائی جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، کلمہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، وہ دنیا میں بچ گئے، اور جنہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، فرعون کے ساتھ ہو گئے، ان پر عذاب آ گیا، وہ ڈوب گئے، مر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، معافی نہیں مانگی،
اور تو ان کو معافی نہیں ملی، جنہوں نے معافی مانگی توبہ کی وہ بچ گئے۔ اب ایک اہم بات یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ 3 دن کے بعد آپ پر عذاب آ جائے گا۔ بس یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بات بڑی زیادہ لمبی ہے، میں آپ کو مختصراً بتاتے جا رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام یہ کہہ کر شہر چھوڑ کر خود چلے گئے، قوم والوں کو بتایا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، خود چلے گئے باہر نکل کر، بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے۔ اب پیچھے قوم والوں نے دیکھا کہ بھائی اللہ کے نبی یہ کہہ کر چلے گئے ہیں، اب عذاب تو آئے گا، اب کیا کریں؟ سنیے گا۔ اب وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ سارے شہر میں جو ان کے جانور تھے اور جو چھوٹے بچے تھے، عورتیں تھیں، نکل کر باہر شہر سے اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے توبہ کی، ہم نے توبہ کی۔ توبہ کرنے لگی، معافی مانگنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ اب وہ خود چلے گئے بیوی بچوں کو لے کر۔ اب پیچھے یہ قوم والے عقل مند تھے، سمجھدار تھے، باہر نکل کر انہوں نے معافی مانگنا، جانور بھی اپنے ساتھ رکھ لیے، بچوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، چھوٹے بچے لے کر۔ اب 3 دن کے بعد اوپر سے بڑے بادل آنے لگے اور جو ہے آسمان کالا ہونے لگا، اس طرح یہ ڈر گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، توبہ 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 کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے آنے والا عذاب وہ ٹال دیا، ان کو معافی مل گئی۔ کیا کہا میں نے کہ جو معافی مانگے گا نا اس کو معافی ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انہوں نے معافی مانگی، آنے والا عذاب دیکھ رہے تھے کہ عذاب آ رہا ہے، توبہ کر دی، توبہ کی، توبہ کی، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، آنے والا عذاب، آنے والی مصیبت ٹل گئی، مصیبت دور ہو گئی، ٹل گئی۔ یہ آنکھوں دیکھی بات۔ اب بات توجہ سنی، یہ تو عام آدمی تھے، اللہ کے بندے، انہوں نے توبہ کی۔ موضوع کچھ ہو، بات اس میں ہے کچھ بھی، لیکن میں اس وقت آپ کو وہ بتا نہیں رہا ہوں، لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نکل کر چلے گئے شہر چھوڑ کر، بچوں کو لے کر، بیوی بچوں کو باہر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیوی بچے بھی جدا ہو گئے۔ لمبی بات ہے، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، موضوع بہت بڑا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا بصیرتیں ہیں، انشاءاللہ طالب علم کے حصے سے انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ خود جا کر کشتی میں سوار ہو گئے، اب کشتی بھی ڈوبنے لگی۔ کیوں وہ ڈوبنے لگی؟ بڑی بات ہے، کشتی بھی ڈوبنے لگی۔ بھائی پرچی نکالیں، کشتی والے ڈوب رہے ہیں، ایک بندے کو یہاں سے اتارنا پڑے گا تب جا کے بچیں گے۔ پرچی نکالی، ہر ایک کا نام لکھا۔ جب وہ پرچی کھولی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا۔ بھائی آپ کو یہاں سے اترنا ہوگا کشتی سے، ورنہ سب مریں گے، آپ ایک اتریں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ یونس علیہ السلام دریا تھا یا سمندر تھا، کشتی سے ان کو نیچے اتارا گیا تو بڑی ایک مچھلی آ گئی، مچھلی نے اپنا منہ کھولا، یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر، اللہ، سمندر، مچھلی، مچھلی کا پیٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے اندر ان کو بھیج دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
توجہ کریں، بات وہ تھوڑی گہری ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی وضاحت نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا نہ سکوں یا آپ سمجھ نہیں سکیں گے اس بات کو، تو انشاءاللہ پھر کبھی اس بار بات کریں گے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صافات میں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، زیادہ ہے تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جب اندر چلے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا بھائی مجھ سے تو کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تبھی تو بھائی کشتی بیوی بچے بھی چلے گئے، کشتی سے وہ اتارا گیا، اب مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کے اندر ہوں، ہاں اندھیرا ہی اندھیرا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا باتیں یہ انشاءاللہ پھر کوئی۔ اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ حضرت یونس علیہ السلام میرے بندے نے مجھ کو یاد کیا اور میری تسبیح بیان کی، مجھ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرما اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھ سے معافی نہیں مانگتے، تو قیامت کے دن تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ لیتا۔ اللہ، میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں، یعنی جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اپنی غلطی محسوس کریں، وہ چاہے اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا بزرگ ہو، ہاں اللہ کا نیک بندہ ہو یا عام بندہ ہو یا بندی ہو، عام انسان ہو، ہاں عام کوئی مخلوق ہے، عام انسان ہے، عام کوئی میرے جیسا، یعنی عام انسان ہو، بندہ ہو یا بندی ہو یا اللہ کا نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، بڑا، لیکن جو اللہ سے معافی مانگے گا اس کو معافی ملے گی۔ یہ یہاں پر سبق مل رہا ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، اگر یہ یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھ کو یاد نہیں کرتے، میری تسبیح نہیں بیان کرتے، میرا ذکر نہیں کرتے، تو قیامت کے دن تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود اللہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر سوچا نہیں بھائی، سمندر اندھیرا، اس کے اندر مچھلی کے اندر اندھیرا، اس میں آ گیا ہوں، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، تھوڑی ہے بات، وہ انشاءاللہ پھر کبھی گہرائی والی بات ہے، شاید میں آپ کو نہ سمجھا سکوں یا آپ سمجھ نہ سکیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، پڑھ رہے ہیں، سمجھیے گا، سنیے گا یار، پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تین باتیں کہی، تین باتیں سمجھا، اور میں آپ کا سمجھ بھی گیا یار، میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، اور شاید آپ نے کبھی سنی بھی ہو یا نہ سنی ہو۔ تین باتیں ہیں اس آیت مبارک میں، تین باتیں، ایک لا الہ الا انت، توحید، اس میں کیا ہے توحید، اب آگے سنیے، سبحانک، اللہ کی تسبیح، پاکائی، ہاں، انی کنت من الظالمین، اپنے لیے معافی مانگ رہے، اپنا گناہ
مان رہے ہیں، اپنی غلطی مان رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں ہیں، ایک توحید، تو دوسرا تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اور اپنے لیے استغفار، معافی۔ یہ تسبیح وہاں پر پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یعنی جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا معافی ملے گی، چاہے اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، بڑا آدمی ہو یا چھوٹا سا آدمی ہو، عام انسان ہو، عام بندہ ہو یا بندی ہو، معافی جو بھی مانگے گا اس کو معافی مل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندر چلے گئے، سمندر میں، مچھلی کے اندر گہرائی، اندھیرا، وہاں پر سوچا نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تبھی تو بیوی بچے بھی چلے گئے، کشتی سے اتارا گیا، مچھلی کے پیٹ میں اندر آ گیا، اب میں کیا کروں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے ظلم ہوا ہے، میرے بیوی بچے بھی مجھ سے چھین لیے گئے، مجھ کو کشتی سے وہ اتارا گیا، مجھے مچھلی کے پیٹ میں لایا گیا، میں اندھیرے میں آ گیا ہوں۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یونس کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور وہاں پر اللہ سے معافی مانگے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یار کتنی آپ کو اہم بات بتا دی اس آیت مبارک میں کہ 3 حکمتیں ہیں، ایک توحید، دوسری اللہ تعالیٰ ثنا، تسبیح، اور تیسرا استغفار۔ اس آیت مبارک تو بڑی کام کی آیت مبارک ہے۔ تو موضوع آج یہاں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی دوسرا انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، معافی نہیں مانگیں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، جس وقت بھی مانگیں سچی دل سے مانگے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے جو گناہ جتنا بھی بڑا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں طالب علم ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہو تو مجھے بھی معاف کر دیا کرے، اگر میں صحیح نہیں سمجھا سکا تو وہ بھی مجھے آپ بتایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔